اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے اور جنات کو پیدا فرمایا اللہ نے آگ سے۔ یہ جو رکوع ہے اس میں تقریباً آدھا رکوع 8 آیات اللہ تعالیٰ کا ابلیس کے ساتھ مکالمہ ہے۔ پہلی 1-2 آیات چھوڑ کر ابلیس کے ساتھ مکالمہ ہے، اور اس کے بعد 7 آیات حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ابلیس کو دیا اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دیا۔ ابلیس کا رد عمل کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے نافرمانی کی۔ تو ابلیس نے نافرمانی کیوں کی؟ انسان کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ شیطان نے ورگلایا، تو ابلیس کو کس نے ورگلایا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے یہ نافرمانی کیوں کی، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہاں سے پتہ چلے گا ہمیں کہ ابلیس کو کس چیز نے ورگلایا، کس چیز نے نافرمانی پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں، انسانوں کو فرمایا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی، اور پھر تمہیں ہم نے ایک شکل دی، ایک خوبصورت شکل۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات میں سب سے حسین ہے انسان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر لم یکن من الساجدین، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں تو ملائکہ کا ذکر کیا اللہ نے، اور آگے ابلیس تو جن ہے۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے فرشتوں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور زمین کے فرشتوں، جو زمین کے جو فرشتے تھے جن کو کروبیان کہتے ہیں، کروبیان، تو آپ نے علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، طاعت کے لیے کیا کم نہ تھے کروبیاں۔ وہ کروبیاں ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے ذمے یہ زمین کا نظم و ضبط ہوتا ہے، جہاں کا نظام چلانا جن کے ذمے ہوتا ہے وہ کروبیاں کہلاتے ہیں۔ تو زمین کے فرشتوں کو اور زمین کی دیگر مخلوقات کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ شانو نے پوچھا، کیا پوچھا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جس کا میں نے حکم دیا ہے؟ یعنی بات تو حکم کی تھی کہ میں نے حکم دیا ہے، تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پوچھا اللہ نے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ۔ اس نے کہا کہ میری انا نے یہ کرنے سے روکا۔ یہ جو انا ہے نا، انا یہ تو سمجھتے ہیں سب، انا کسے کہتے ہیں؟ یہ انا نہیں کرنے دیتی، یہ انا جھکنے نہیں دیتی، کتنی ناک کٹ جائے گی۔ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ یہ دلیل دی، اللہ کے سامنے دلیل دے رہا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا، آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو افضل کہا آدم سے، آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے۔ یہ فاہبط کا لفظ ہے، یہ اونچی جگہ سے نیچے اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اتر جا یہاں سے،
اس جگہ سے، یہ جو مقام ہوگا ایک جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے لیے عطا فرمایا ہوگا، وہ مقام اللہ نے فرمایا اتر یہاں سے، تو اس قابل نہیں ہے، تو اس مقام کے قابل نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، اس جگہ پر تو تکبر کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے کہ تو صاغرین میں سے ہے۔ صاغر چھوٹائی کو چاہنے والا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، اور صاغر یہ اس کا فاعل ہے، اسم فاعل ہے کہ صاغر اسے کہتے ہیں جو اپنی ذلت کو چاہے، اپنی چھوٹائی کو چاہے۔ تکبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو لے کر آئے ہیں، متکبر کے مقابلے میں صاغر لفظ کو لے کر آئے ہیں کہ تو متکبر کرتا ہے، تیرا یہ تکبر کرنا در حقیقت ذلت کو چاہنا ہے۔ جو بندہ تکبر کو پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے در حقیقت ذلت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تکبر کرتا ہے، نکل یہاں سے، تو صاغرین میں سے ہے، تو ذلت والوں میں سے ہے، تو چھوٹا ہے، تو بندہ بڑا ہے اپنے آپ میں، حالانکہ تو ذلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا۔ اب یہاں سے تکبر کی ڈیفینیشن نکلتی ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا کہا کہ میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور دلیل دی کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بطر الحق غمت الناس، حق بات سے روگردانی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، کہ تو اس قابل نہیں ہے، اس مقام کے قابل نہیں ہے، اور تو نے تکبر کیا ہے، تو در حقیقت ذلت کو چاہنے والا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یہ ابلیس جو تھا اس نے بہت عرصہ عبادت کی اور عارف بھی تھا، عالم بھی تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک، بلکہ جی اٹھنے تک، دوبارہ جی اٹھنے تک تو مجھے مہلت دے دے۔ دعا مانگی اس نے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، اللہ تعالیٰ جلال میں تھے کہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ عارف اتنا تھا، اس بات کو سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب جلال میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جمال ختم نہیں ہو جاتا، یہ جانتا تھا، عارف اتنا تھا۔ تو اس نے عین اللہ تعالیٰ کے جلال میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، کہ جا تجھے ہم نے مہلت دے دی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی وقت المعلوم، یعنی اس نے تو مانگا تھا کہ قیامت کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس سے پہلے تک ہم مہلت دیں گے، قیامت تک مہلت دیں گے، قیامت کے بعد تک کی مہلت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جا تجھے مہلت دے دی۔ اب پھر آگے سے بکواس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ جیسا کہ تو نے مجھے، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی غلطی کو پھر اللہ تعالیٰ پر ڈال رہا ہے، اتنا بے غیرت کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، اور ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہتا ہے کہ میں جو تو نے سیدھا راستہ ان کو بتایا ہوگا اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ اکثر لوگوں کو تو ناشکرا پائے گا، یعنی ناشکری پر لگاؤں گا۔ یعنی سب سے پہلی بات جو اس نے کی کہ کس بات پر ان کو لاؤں گا، یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، میں ایسے ان کو ورغلاؤں گا کہ یہ تیرے ناشکرے بن جائیں گے۔ اب ناشکرہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو شخص اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے وہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ اس جملے میں ذرا اس کو غور سے سماعت فرما لیں دل کے کانوں سے، اور اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ نے جسم نعمت دی ہے، آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، اور مال و دولت یہ نعمت، گھر نعمت، پانی نعمت، یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ان نعمتوں کو جو غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، وہ ناشکرہ کہلاتا ہے۔ ابھی کہتا ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا۔ یہاں مفسرین نے ایک اور بڑا نقطہ نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، 2 سمتوں کا ذکر نہیں کیا، اوپر سے اور نیچے سے 2 کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے گا وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا۔ یہ نظروں کے راستے سے آتا ہے، نظریں اٹھواتا ہے اور غلط نظر ڈلواتا ہے، پھر اس کے دل کو خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو نکل یہاں سے خراب حالت میں مردود ہو کر، تو نکل یہاں سے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو تیری اتباع کریں گے میں ان سب سے تجھ سمیت جہنم کو بھر دوں گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تو، اور ہم بے پرواہ ہیں، ہم غنی ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ اگر وہ تیری اتباع کریں گے تو میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، بڑی وعید ہے یہ۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع عربی زبان میں بچہ جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا، پیچھے پیچھے، اس کو اتباع کرنا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تیری اتباع کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو مخاطب کر کے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا